یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر سعدیہ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، تمہاری ساری دعائیں اللہ کی طرف سے بہت جلد قبول ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ دیکھو، بے فکر رہو، جس آزمائش میں تم ابھی ہو اس کے بعد تمہاری دعاؤں پر اللہ کا کن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بلا مقصد کے یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اور سنو، یونس کی دعا مچھلی کے پیٹ میں بھی سن لی گئی تھی، اور موسیٰ کی دعا صحرا میں سننے والا بھی رب تھا۔ جو رب موسیٰ اور یونس کا تھا نا، وہ آپ کا بھی رب ہے، وہ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے گا۔ اب دعا تو کریں۔ سنو، تم بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ تم کیوں سوچتی ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے اس کی وجہ بھی جانتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور اندھیرے راستے معجزوں سے روشن ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، تم جس طرح کے حالات سے گزر رہی ہو وہ سب دیکھ رہا ہے۔ وہ تمہارا صبر بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارا انتظار بھی۔ خالی نہیں لوٹائے گا۔ جو اس کی مان کر اس کی طرف چلتا ہے وہ ان کی جھولی بھرتا ہے، مایوس نہیں لوٹاتا۔ یقین رکھو، اللہ نے تمہیں تمہاری آزمائشوں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی تو منصوبہ بنا لیا ہوگا نا۔ تم بس اس پر اندھا یقین کرو۔ اور ہاں، اللہ پاک کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، یا اللہ، میں رائیگاہ جا رہی ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دیں۔ اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا۔ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اور معجزے اب قریب ہیں تمہارے۔ جب تم ٹوٹنے لگو، جب تم بکھرنے لگو اور جب امیدیں ختم ہونے لگیں تو سمجھ جانا معجزے اب قریب ہیں۔ صبر کا اجر اب ملنے والا ہے۔ سنو، جو چاہے خواب دیکھیں اور جو چاہے اس کی امید رکھیں۔ اللہ آپ کے خواب پورا کرنے کے لیے ایسا انتظام کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتی ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو، یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لٹا دیں گے، اور یہ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو۔ اور تم ہو کہ شکوہ کرتی ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی۔ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے سکتا ہے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے۔ اور یاد رکھو، زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پر تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں۔ اے اللہ، مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے۔ میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا، پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو، کس اذیت سے گزر رہی ہو۔ وہ جلد ہی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گی۔ دیکھو، کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے، اور یہ بس کامل یقین کی بات ہوتی ہے۔ جب اللہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بھیجتا ہے اور ہمیں ایک ہی جگہ پہ روک دیتا ہے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم نہیں دیکھ سکتے جو اللہ دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے تاخیر پہ اپنے نصیب کو کسی بھی اور چیز کو مت کوسا کریں، بلکہ آپ تو شکر ادا کیا کریں کہ نہ جانے آگے کون سا حادثہ، کون سی آفت آپ کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اللہ نے آپ کو محفوظ کر لیا۔ وقت کا خالق جانتا ہے کہ کس وقت اور کہاں تک آپ کا سفر کرنا بہتر ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
اور سنو، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور صبر کر لو۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری بس اب آنے ہی والی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ ایک دن تمہاری سب دعائیں قبول کر لے گا، اور جب کرے گا تو تم شکر کے سجدوں سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ دیکھو، مایوس نہیں ہوتے، اگر دعا قبول نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں، اس بار پھر سے کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ضرور سنے گا، اور اللہ ہی تو ہے جو سننے والا ہے، یوں مایوس نہیں ہوا کرتے۔ دیکھو، اگر آج آزمائے جانے پہ صبر کر لو گے تو کل گمان سے زیادہ عطا کیے جاؤ گے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے بس ایک کن کا معاملہ ہے، اور تمہاری چاہت تمہارے پاس ہوگی، بس تم اللہ پر اندھا یقین رکھنا۔ اور سنو، دعائیں کام کریں گی، اور تمہاری بچھڑی ہوئی چاہت تمہیں واپس مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ میں نے پل بھر میں زندگی کو بدلتے دیکھا ہے، میں نے دعا کو پورا ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کرامات ہوتی دیکھی ہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی نہیں ہو جاتا، ہر چیز وقت پر ہوتی ہے، بس تم انتظار کرو، اور تم بھی بہت جلد دعائیں قبول ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اپنی زندگی کو کرامات کی بدولت بدلتا دیکھو گے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے آزمائش کی آخری گھڑی ہو، اس کے بعد جیت تمہاری ہو، یہ تمہاری آخری جنگ ہو۔ اور دیکھو، ممکن ہے یہ تمہاری اداسی کسی مقصد کے لیے ہو، ممکن ہے یہ آزمائش تمہیں تمہارے رب کے مزید قریب کرنے آئی ہو، اور ممکن ہے کہ اس تکلیف کے بعد خوشیاں تمہارا مقدر ہوں، اور جس چیز کی تم تمنا کرتی ہو اس کے لیے دعا کرتی رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں پہلے آسمان پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور سنو، تمہیں بہت جلد تمہارے صبر کا صلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ تم اللہ سے شدت سے دعا کر رہی ہو لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتی رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اور یاد رکھو، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے تم اللہ کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کی وجہ سے تم ابھی بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گی تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گی۔